یہ جو منجمد اثاثے بحال ہوئے ہیں، تیل بیچنے کی اجازت ملی ہے، عامر اللہ صاحب ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا انفارمیشنز آ رہی تھی جب یہ سب کچھ چل رہا تھا، اور ابھی ہم کیا ایزیوم کریں کہ جو کچھ لچک دکھائی گئی ہے اور ایران کو جو کچھ ملا ہے اس کے بعد مزید گین کی بھی تیاری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، صدر ایران جو ہے مسعود پزشکیان ہاں جی، وہ کل آ رہے ہیں پاکستان، اور پاکستان آنے کا واحد مقصد پاکستان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جس مشکل ترین حالات میں پاکستان نے کھلم کھلا اسرائیل کی مذمت کی، امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی، اور واضح طور پہ گلف پہ ایران کے حملوں کی مذمت کی، لیکن کھل کے ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے اور گلف کے ساتھ ان کی وہ لڑائی نہیں ہونے دی جو اسرائیل کی اصل خواہش تھی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال جون میں جب حملہ کیا تھا امریکہ اور اسرائیل نے، تو اس کے بعد ایران کی پارلیمنٹ نے تشکر پاکستان قرارداد پاس کی تھی۔ یہ وہاں پہ نہیں ہوتا تھا ایسے، اور اس کے بعد سے مسلسل اب جو ہوا، پھر ابھی جب اتوار کو میں خود وہیں سوئٹزرلینڈ میں تھا، ہم کور کرنے گئے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ایک دن پہلے ہم جب جہاز میں بیٹھ گئے تو پتہ لگا پھر پی ایم آ رہے ہیں۔ آپ نے محسن نقوی صاحب سے رابطہ نہیں کیا ہوگا نا، ورنہ آپ کرتے تو شاید نہیں، وہ ہمیں یہ پی ایم آفس والوں کو بتانا چاہیے تھا کہ جب ہم گئے ہیں، ہم اپنے اداروں سے گئے ہیں، ان سے بات کر کے گئے ہیں اور ہم کوریج کے لیے گئے تھے، تو انہیں ہمیں قبل از وقت، لیکن یہ آخری گھنٹوں میں کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوئیں جس کی وجہ سے وہ جب ہم وہاں زیورک سے نکل پڑے تھے تو مجھے عطا طارق صاحب کی کال آئی تھی رستے میں ہی کہ کدھر ہے، میں نے کہا 2 گھنٹے ہو گئے ہمیں تو جہاز میں، ہم تو پھر وہ ظاہر ہم مس کر گئے، لیکن چیزیں ہم دیکھ آئے تھے سارا سب کچھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے پاکستان نے ایران کو پرسو کیا کہ آپ نے لبنان کے معاملے پہ بالکل رہے لیکن پیچھے نہیں ہٹنا، مذاکرات سے ہم حل کر رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ بات کی، قطر کو بیچ میں ڈالا ہوا تھا ہم نے کہ دونوں طرف، کیونکہ خلیج تو سب سے پہلے ہے نا جی، اس میں براہ راست متاثرہ خلیجی ممالک تھے کہ ہم ان سب کے اعتماد کے ساتھ بھی چل رہے تھے۔ ایران موجود تھا، آپ کو پتہ ہے چائنا، رشیا تھا، پھر امریکہ کا اعتماد تھا۔ ایسے میں جب جے ڈی وینس کلیئر ہو گئے آنے کے لیے تو امریکہ کو نے ادھر وہ جنگ بندی بھی کرائی لبنان میں، اور ایک سیریسنس شو ہوئی۔ اب یہ جو جاری ہوا اعلامیہ، اور اس کے بعد عباس الاقچی نے وضاحت کی کہ ہمیں کیا کیا گین ہوا ہے، وہ میٹنگ کے بعد چاروں کے چاروں خوشگوار موڈ میں نکلے، اور پھر جو لوگ یہ اعلامیہ بنا رہے تھے، ظاہر اعلامیہ ایسے نہیں جاری ہوا، یہ جو اعلامیہ کے فوراً بعد عباس الاقچی نے بیان ایشو کیا، تو اس دوران ان گھنٹوں میں وہ کام ہوئے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام ہو چکے ہوئے ہیں، تو ایران مطمئن ہوا ہے، تو مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہوا، اور اس کے بعد وہ بھی چلے گئے، اور پرائم منسٹر ابھی تھوڑی دیر پہلے، چونکہ یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے تو وہ چل پڑے ہیں وہاں سے، جے ڈی وینس جا چکے ہوئے ہیں سارے لوگ اپنے اپنے، اور ایک ہفتہ اسی ریزورٹ پہ جو قطری حکومت کی ملکیت ہے، شریک میزبان بھی تھا ہمارے ساتھ، صدارت ہم نے کی اس کی، ماڈریٹ جو ہے پرائم منسٹر فیلڈ مارشل کر رہے تھے اس کو، جو میٹنگ بند کمرے میں ہوئی، اور ایرانیوں کی اس پہ ہوئی کہ ہم میڈیا اور باقی لوگ نہیں ہوں گے، ہم تب بیٹھیں گے، کہ وہ کمفرٹیبلی فیل کر رہے تھے، کہ ورنہ وہاں پہ ایک فوٹو سیشن بھی طے تھا کہ چاروں کا فوٹو بھی ہوگا، لیکن ابھی شاید آگے چل کے یہ کام بھی ہو جائے۔ ایک ہفتہ تو وہیں بیٹھیں گے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس پہلے سے کام شروع کر چکے ہوئے تھے کہ کچھ چیزوں کی انجام دہی، جیسے بینکنگ چینل کھولنا ہے، ایسٹس کی واپسی ہے، ان کو آئل کی جو برآمد کرنی ہے، پیٹرو کیمیکلز برآمد کرنی ہے، ظاہر ہے اس کے بدلے میں چیزیں آئیں گی۔ اس وقت تو پہلے تو انڈیا اور چائنا ہی فائدہ اٹھا رہے تھے نا صرف اس سے، ہمارے جیسا ملک آئی ایم ایف اور باقی معاہدوں کی، میں تو خوشی سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہم بھی اس فہرست میں شامل ہوں گے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے، خطے کا جو نظام ہے اور خطے کا جو سٹرکچر ہے وہ بدلنے والا ہے، وہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں اس میں ایران کی بڑی اہمیت ہے۔